اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج چند خبریں جو آپ کو بیان کرنی ہیں، دکھانی بھی ہیں، سنانی بھی ہیں۔ ان میں بعض کا تعلق موسمیات سے بھی ہے، حالات اور واقعات سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ یعنی بروز قیامت جو دشوار گزار گھاٹیاں ہیں اور اس کا ایک محشر کا ایک اپنا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے تو رب نے چاہا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم رہا تو ہم انشاءاللہ جلد نجات پا جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فی الحال پاکستان میں جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک موضوع ہے وہ سورج گہن کا ہے، اور سورج گہن یہ 26 دسمبر کو سورج گہن کے بارے میں ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں۔ ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ سورج کا مالک رب کائنات ہے، وہ اس رب کائنات کے حکم کے مطابق اس نے چلنا ہو اور اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن ایک سائنسی آلات وغیرہ کے ذریعے اس چیز کی خبر مل بھی جاتی ہے، اور کئی موقع پر یہ درست بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی درست نہیں بھی ہوتی۔ بارش کی پیشن گوئیاں ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی، سردی کی پیشن گوئیاں ہوتی ہے، سردی اس طرح نہیں آ رہی ہوتی، تو طوفان اور سیلاب کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی ٹل ہی جاتے ہیں۔ رب کے حکم پر ہے جو کچھ ہے، اللہ ہی ہے خالق مالک، اسی کا حکم جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ وہ ایک ہے، واحد ہے اور رب ہے، تو چاند سورج سب اسی کے حکم کے مطابق ہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے تو سوشل میڈیا پر اس وقت 26 دسمبر کو سورج گہن کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، پاکستان میں کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد کوئی اس طرح کا گرہن دیکھا جائے گا۔ تو آئیے ذرا اس کی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر چلتے ہیں سورج گرہن کے متعلق آپ کو انشاءاللہ کچھ میں معلومات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 26 دسمبر کو مکمل سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان میں 20 سال بعد کوئی گرہن دیکھا جا سکے گا۔ سوشل میڈیا اور مختلف ویب سائٹ پر اس سال کے آخری سورج گرہن کا تذکرہ دکھائی دے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اس دوران ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دن میں رات جیسی تاریکی چھا جائے گی، اور یہ کہ پرندے بھی رات سمجھ کر اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن کیا یہ خبر واقعی درست ہے؟ یہ سچ ہے کہ 26 دسمبر کے روز ہونے والا سورج گرہن پاکستان کے بیشتر علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ 20 سال بعد کوئی سورج گرہن پاکستان میں دکھائی دے گا، لیکن یہ بات بہرحال درست نہیں کہ وہ مکمل سورج گرہن ہوگا جس کے دوران دن میں رات جیسا منظر ہو جائے گا۔ ٹائم اینڈ ڈیٹ نامی ویب سائٹ پر جاری کردہ نقشے میں 26 دسمبر 2019 کو ہونے والے سورج گرہن کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ درمیان میں گہرے رنگ اورنج کلر والی لکیریں ان علاقوں کو ظاہر کرتی ہیں جہاں مکمل سورج گرہن ہوگا۔ یہ گہری لکیر مشرق وسطی میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے ہوتی ہوئی بحر ہند کی طرف بڑھتی ہیں، جہاں یہ ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے اور سری لنکا سے گزرتے ہوئے فار ایسٹ میں انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن سے ہو کر بحر الکاہل میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔
یعنی یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں 26 دسمبر کے روز مکمل سورج گرہن ہوگا۔ اس پٹی کے اوپر اور نیچے قدرے کم گہری رنگت والے حصے میں جو خشکی پر پیلا اور پانی میں گہرا نیلا ہے، اس کے مطابق ان خطوں اور علاقوں میں سورج گرہن خاصا نمایاں دکھائی دے گا، لیکن پھر بھی وہ جزوی سورج گرہن ہی ہوگا۔ اس سے باہر زمین کا سارا نقشہ اپنی معمول کی رنگت پر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان علاقوں میں سورج گرہن بالکل بھی نہیں دیکھا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ مذکورہ سورج گرہن پاکستان کے جنوبی حصے میں سب سے زیادہ نمایاں ہوگا، جن میں کراچی، پسنی اور گوادر بھی شامل ہیں۔ ان میں بالترتیب 77%، 81% اور 82% سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 26 دسمبر 2019 کو صبح 7:34 پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہوگا، جو صبح 8:46 پر اپنی انتہائی کیفیت پر پہنچ جائے گا۔ اس موقع پر جب سورج کو کراچی سے دیکھا جائے گا تو اس کا 77% حصہ تاریک ہو چکا ہوگا، لیکن 23% حصہ پھر بھی روشن ہوگا۔ یہ منظر کچھ یوں لگے گا جیسے گھنے بادل آ جانے پر سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ البتہ پھر بھی یہ کم از کم سورج گرہن کی وجہ سے دن کے وقت رات کا منظر ہرگز نہیں ہوگا، اور 8:46 کے بعد یہ سورج گرہن ختم ہونے لگے گا اور 10:10 پر سورج گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح موجودہ سال کے آخری سورج گرہن کا مکمل دورانیہ 2 گھنٹے 37 منٹ ہوگا۔ یہ بھی جو آپ کو خبر دی گئی ہے کچھ نہ کچھ ویب سائٹ کے ذریعے یا وہاں سے معلومات کر کے، کچھ اہل علم جو حضرات ہوتے ہیں جو اس معاملے میں ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، ان سے مشاورت کر کے اور ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر کر آپ کے لیے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ مگر یہ میں بتاتا چلوں، یہ جو کچھ بھی ہے سب ایک ہم سب کے ایک جو سمجھے کہ معلومات کے مطابق ہے، ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے، اور کس نے سورج گرہن کو دیکھنا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کس نے اس وقت تک زندہ رہنا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ اس طرح کی عموماً خبروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ سمجھیے ہمارے مدنی چینل کی دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ ہم آپ کو ایک معلومات یا جو ایک تشویش یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ سلیکٹڈ خبریں آپ تک ہم پہنچاتے ہیں، لیکن اسے ریلیٹڈ جو چیزیں اسلام و دین اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے ہم پھر وہ بھی آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے کچھ میں معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہیں تو سورج گرہن کا مخصوص شیشوں کے ذریعے نظارہ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، اور کہیں گرہن کے بارے میں مختلف تصورات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں ایک تصورات توہمات یعنی وہم اور بدشگونی اس طرح کے عنوان پر یہ بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ گرہن اس وقت لگتا ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں جب سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق جب بھی چاند کو گرہن لگتا ہے تو قدیم چین کے لوگ، یعنی چین کے پرانے لوگ اکٹھے مل کر گیدر ہو کر پوری پاور کے ساتھ شور مچاتے ہیں۔ اس کو شاؤٹنگ کہیں گے نا، فل گیدرنگ کے ساتھ شاؤٹنگ کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چاند کو ایک بہت بڑا اژدہا یہ نگل رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، اور ہم جب یہ شور مچاتے ہیں نا تو وہ ہم چاند کو بچانے کی اس میں کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاند گرہن اپنے وقت پر ہوگا، اپنے وقت پر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ شور مچاتے رہتے ہیں تو چاند گرہن اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند کو ہم نے بچا لیا ہے، اور اس تصور کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگلی دفعہ جب بھی چاند گرہن ہونے والا ہوتا ہے تو ان کا شور مچانے کا اور یہ گیدرنگ کا اور شاؤٹنگ کا سلسلہ پچھلے موقع سے زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک یا دو تصور ایک ہی ہو گئے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہے کہ گرہن کے وقت جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، پریگننٹ فیمیلز سے ہوتی ہیں، پریگننٹ عورتیں، تو ان کو کمرے کے اندر رہنے اور ان کو سبزی وغیرہ کاٹنے کی مطلب روکا جاتا ہے کہ یہ تم نہ کرو، ان سے مطلب بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گی تو تمہارا بچے میں نقص، ڈیفیکٹڈ بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ بھی ایک بیان کیا جاتا ہے تصور۔ اچھا، ایک اور بھی بات بیان کی جاتی، گرہن کے وقت
جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کے جسم پر غلط اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو جو ایسی گائے بھینس بکریاں جو بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں تو ان کے گلے کی رسی اور زنجیر کھول دینی چاہیے، ورنہ تو ان پر برا اثر پڑے گا۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ بعض علاقوں میں گرہن کے وقت جو کمزور اعتقاد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں۔ اب یہ خود اس طرح کا تصور بیان کرتے ہیں کہ وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکیں۔ بعض معاشروں میں جس دن گرہن لگتا ہے اکثر لوگ کھانا پکانے سے گریز کرتے ہیں، کھانا نہیں پکاتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کے وقت خطرناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تصور بیان کیا جاتا ہے، خیال بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، کئی مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین، ستاروں کے جو علوم یا اس کے متعلق جو نالج لیتے ہیں، یہ سورج گرہن سے منسلک پیش گوئیاں کرتے ہیں جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے، مثلاً چوری، اغوا، قتل و غارت، خودکشیاں اور تشدد کے واقعات، بالخصوص خواتین کی اموات میں اضافہ، لا قانونیت، بے انصافی کے واقعات کثرت سے ہونے کی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ مشرق و مغرب، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دنیا میں ہر جگہ سورج اور چاند گرہن کے انسان پر مضر اثرات کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح خیالات بیان کرتے ہیں لوگ کرنے والے۔ اچھا، عرب معاشرے میں بھی سورج اور چاند گرہن کے متعلق عام خیال تھا کہ یہ کسی بڑے واقعہ، مثلا کسی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابھری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل، غلط تصورات، توہمات کو ختم فرمایا۔ جس دن آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، اچھا اسی دن سورج گرہن ہوا، یعنی سورج کو گرہن لگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند کا یہ جو معاملہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ کو پکارو اور اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی تعریف کرو، وہ بڑی شان والا ہے، بڑا بلند ہے، بڑا اللہ بہت سب سے بڑا ہے۔ نماز پڑھو اور صدقہ دو، یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو سورج اور چاند گرہن کے متعلق جو اسلام اور دین کی جو واضح ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بس جب تم اسے دیکھو، جب تم اسے دیکھو تو اب کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت مل گئی۔ تو اللہ کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ مزید تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، جب سورج اور چاند کو گرہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محظوظ لطف اٹھانے اور مختلف توہمات یعنی مختلف وہموں میں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے اور گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، استغفار کریں۔ اس یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور ستارے توڑ دیے جائیں گے اور پہاڑ لپیٹ دیے جائیں گے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق
گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اسے محظوظ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ارشاد عطا فرمایا، جو ہمارے لیے ترغیب اور ہدایت موجود ہے، وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ وغیرہ کرنا ہے۔ سورج گہن کی نماز، سورج گہن، جب 26 دسمبر کو یہ سورج گہن ہو رہا ہے، سورج گہن کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور چاند گہن کی نماز یہ مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا۔ تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ، جو شرائط جمعہ ہے، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہی شرط اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں، گھر میں یا مسجد میں۔ یہ باہر شریعت پہلا حصہ، فرسٹ جو اس کا جو جلد ہے، والیوم ہے، اس کے پیج نمبر 787 کے حوالے سے میں نے ابھی یہ آپ کو سورج گہن اور چاند گہن کے تعلق سے مسئلہ بیان کیا۔ مزید سنیے، گہن کی نماز اس وقت پڑھیں جب سورج میں گہن لگا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے، اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول ہیں، یعنی دعا میں مصروف ہو جائیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ گہن کی نماز نفل کی طرح 2 رکعت پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کرے، جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں۔ گہن کی نماز میں نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت، یعنی تلاوت جو قرآن کریم کی ہم کرتے ہیں، نہ بلند آواز سے قراءت، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، یعنی سورج ظاہر ہو جائے، گہن ختم ہو جائے۔ اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پڑھیں یا 4 رکعت پر۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کرے جب بھی حرج نہیں۔ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی برابر بڑی صورتیں پڑھیں، اور رکوع اور سجود میں بھی طول دیں، یعنی اس کو تھوڑا طویل کریں، اور بعد نماز دعا میں مشغول رہیں، مصروف رہیں، یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے، سورج ظاہر ہو جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں، کمی کریں، اور دعا طول دیں، نماز مختصر پڑھیں اور دعا طویل کر لیں۔ خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور یہ بہتر ہے، اور سب مقتدی آمین کہیں۔ اور اگر دعا کے وقت عصا یعنی کہ وہ سٹک کہہ لیں اس کو، ڈنڈا جو عموماً عصا ہوتا ہے، یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یہ ہاتھ کا اشارہ نہیں، جیسے ڈنڈا عموماً جس کو کہتے ہیں، تو ٹیک لگا کر دعا کے لیے منبر پر نہ جائے۔ تو یہ کچھ شرعی مسائل تھے سورج اور چاند گہن کے تعلق سے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس طرح اس وقت جیسے کہ بتایا گیا ہے مجھے کہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے میڈیم پر سورج گہن کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اس طرح کے مسائل شاید آپ کے طرف نہ آئے ہوں، اور بہت ساری وہم جو وہمات توہمات ہوتے ہیں، الٹے سیدھے نظریے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، کچھ جہلیت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، علم کی کمی ہوتی ہے، پرانا چلا آ رہا ہوتا ہے تو لوگ اسی کو آن کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر شریعت، اسلام، دین، قرآن، حدیث اور بزرگان دین سے جو ہمیں سمجھایا گیا، جو بتایا گیا ہے، وہ تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی یقیناً مدنی چینل کا، سوشل میڈیا کا، دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین مقصد ہے کہ عاشقان رسول تک، امت تک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و شریعت کے احکام درست پہنچائے جائیں. تو یہ کچھ چاند و سورج گرہن کے تعلق سے خبر تھی، اور اس کے متعلق جو چند چیزیں میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان کردہ جو عبادات جو میں نے بیان کی ہیں، اللہ کرے گا ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. قول جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام سبق موز خبریں میں نگران شورت کے یہ جو موجودہ حالات کا ذکر فرما رہے تھے، سورج گرہن اور موسمی حالات جو بارشیں وغیرہ اور تیز ہوا کی، اس سے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں کوئی مدنی نکات ارشاد فرما دے تاکہ ہم عبادت پر کمر بستہ رہے اور ہمارے لیے پریشانیاں کم سے کم ہو، اور اگر پریشانی آ جائے تو پھر کس طرح ہمیں برداشت کرنی چاہیے، اس پہ کچھ سلام فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے مجھے اب تک سورج گہن کی اطلاع ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہوائیں چلیں گی یا اس کے ساتھ کوئی موسم کے اس طرح کی کوئی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، ایسی کوئی میرے پاس البتہ اطلاع نہیں ہے. میں البتہ یہ ضرور مشورتاً آپ کو عرض کروں گا، ایسے مواقع پر بندہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے تیار رکھے، اللہ کے ذکر کے لیے تیار رکھے کہ یہ لمحے ظاہر ہے کہ یہ اس میں باقاعدہ ہمیں حدیث پاک میں بتا دیا گیا ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو. تو یہ نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے. اسی طرح تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور نماز کا بڑا خوبصورت اس پہ طریقہ بیان کیا گیا کہ اگر آتا ہے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بھی پوری تلاوت کر لیں، چاہیں تو نماز مختصر کر کے دعا کریں. اور یہ بھی کہا گیا کہ امام مقتدیوں کی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو امام نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کر جو اس کے پیچھے نمازی ان کی طرف چہرہ کر دعا کرے، یا چاہے تو وہی بیٹھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. تو یہ سارے طریقے الحمدللہ بیان کیے گئے. تنہا پڑھنا ہے تو تنہا بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں. اور دعا میں بھی یہ ہمیں سمجھا گیا کہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج کا وہ جو ٹائم ہے، وہ ٹائمنگ اب تو ٹائمنگ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. ضروری ہے کہ ہم باہر نکل کے دیکھیں کہ سورج کلیئر ہوا یا نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ اتنے سے اتنے بجے تک سورج گرہن ہوگا، اتنے بجے سورج کلیئر ہو جائے گا. اپنے آپ کو اس طرح شیڈول کر لیں. اسلامی بہنیں بھی شیڈول کر لیں، جن اسلام بہنوں کے لیے ان دنوں میں نماز نہیں تو وہ ذکر و اذکار کی طرف، وہ دعاؤں کی طرف رجوع کریں. تو اللہ کو یاد کریں، یا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور بہت خوبصورت بات ہے کہ بتائی کہ قیامت کے اس وقت کو یاد کریں جو سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے. تو اس میں خیالات ہیں، تصورات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب کالے بادلوں کو آتا ہوا دیکھتے اس طرح کی کوئی شے کو، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس بات کا آپ خوف کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے لیے عذاب نہ ہو. یہ سب خدا کا خوف ہے، ڈر ہے اللہ کا. یہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے. اور ہم لوگ عموماً اس طرح کی چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو باتیں پتہ نہیں میں ریئلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بالکل اس معاملے میں بلائنڈ ہوں کہ اس سورج اور چاند گرہن پر اس وقت سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں. البتہ کہا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے، ایکچوئل مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ہو رہی ہوگی. تو ہمارے جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت عجیب و غریب قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی اپنی طرف سے چیزیں ڈال رہے ہوں گے. البتہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ کو جو بات بیان کی جا رہی ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس کو شافی کافی سمجھے اور اس کے مطابق تمام تر عاشقان رسول اس پر عمل کرنے کی صورت بنائیں. اور میرا مشورہ یہ کہ دائیں بائیں نہ جائیں، ناٹ رائٹ لیفٹ، اونلی اسٹریٹ. اور دعوت اسلامی کو سنیں، انشاءاللہ وہ آپ کو پراپر اور پوزیٹیو اور پرفیکٹ بات اللہ کی رحمت سے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو میں دوسری خبر کی طرف لے کے چلتا ہوں. بڑی عجیب و غریب خبر ہوئی ہے. ایک آسٹریلین لڑکی کی آنکھیں بے نور ہو گئیں، چلی گئی، اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں.
आंखें रंगीन करने के शौक में लड़की बिनाई से महरूम हो गई। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स के सेंट्रल कोस्ट से ताल्लुक रखने वाली 24 साल लड़की ने अपने जिस्म में अजीबोगरीब तब्दीलियां करवाई हुई हैं, जिसके लिए उसने 13,901 पाउंड खर्च किए हैं। वाकये के बाद लड़की का कहना है कि मैं आपको आंखों में होने वाला वो दर्द बयान भी नहीं कर सकती जो मैंने महसूस किया है। उसने कहा कि जब मेरी आंखों में आसमानी रंग की सियाही को दाखिल किया गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आर्टिस्ट ने शीशे के टुकड़े करके मेरी आंखों में घुसा दिए हैं। आर्टिस्ट ने दोनों आंखों में 4 बार नीली सियाही डाली थी। ये अमल शदीद तकलीफ दे था। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक लड़की अपनी आंखों को ब्लू करवाने की बाइस नाबीना हो गई थी। ताहम लड़की की आंखों का 3 हफ्तों से इलाज जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ अरसे इलाज के बाद वो दोबारा देखने के काबिल हो जाएगी। ये देखिए कैसा दुनिया में मामला हो रहा है कि लोग किस किस तरह चीजें, ये टैटूज और पता नहीं तरह तरह के जिस्मों पर अब ये नक्शो निगार और प्रिंट करने का एक ट्रेंड चला है, जो बिल्कुल ये ट्रेंड बहुत वाज़ेह ट्रेंड है और इसके शौक ने क्या का क्या करवा दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन एक इबरत है क्या ऐसा क्या शौक और इस तरह क्या आदतें पालना है जिसमें इंसान की आंखें चली जाए। बाज लोग शौक पालते हैं, जैसे कि चंद दफा मैंने आपको मदनी चैनल पर बयान किया है, सेल्फी का एक अजीब व गरीब शौक पाल लिया है, अपनी जान खतरे में जाए। यानी डेंजरस जो सिचुएशंस होती हैं और वहां पर जाकर सेल्फी बनाने का एक बस अजीब सा जहन है कि बिल्कुल वो चोटी कर कोने पे जाकर खड़े हो जाएंगे, किसी खतरनाक एरिया पे जाकर खड़े हो जाएंगे और वहां से गोया कि ये बता रहे होंगे कि देखो मैं कहाँ हूँ खुद। और उसमें होता ये है कि कई वाक़यात हो रहे हैं कि वो अपनी जानों से चले जाते हैं। फिर सेल्फी तो क्या इनकी आती, इनकी मौत की खबर ही आती है। ये जरूर आती है कि सेल्फी बनाते बनाते हुआ सेल्फी क्या बनी या कैसी बनी, क्या बनी, ना मोबाइल मिलता होगा ना इसकी पता नहीं कितनों को तो जिस्म भी मिलते होंगे नहीं मिलते होंगे। तो ऐसे क्या शौक पालना, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत की तरफ आए। अल्लाह ने जो जिस्म दिया है, जो जिस्मानियत हमें अता फरमाई है, इसको जिस तरह अल्लाह ने बाकी रखने का, जिस तरह इसको इसके मुतालिक हिदायत अता फरमाई है कि उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारें, बा मकसद जिंदगी गुजारें। बड़ा खूबसूरत इरशाद है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दिया, यानी कि जिसका ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, उन कामों को छोड़ देना, ये इस्लाम का हुस्न है। अगर हम इस पर गौर करें तो हम बहुत सारी आदतों से और इस तरह के मामला से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये क्या कि एक इबरत भी थी इसमें और हमारे लिए सबक भी है कि ऐसी किसी किस्म की हरकतों की तरफ ना जाए। लोग आंखों को छेड़ रहे होते हैं, कानों को छेड़ रहे होते हैं, पता नहीं जिस्म के किन किन हिस्सों के ऊपर क्या क्या कारीगरी करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल हो या कोई भी हो, किसी से भी मिस्टेक तो हो सकती है ना, और वो अल्लाह ना करे आपको जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकती है, अंधा कर सकती है, आपकी जान ले सकती है। तो इस तरह के शौक पालने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी की आदत पैदा करने की कोशिश करें। आइए एक और खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। मौसम की तब्दीली हो रही है और सर्दियां आ रही हैं, तो बदलते मौसम में बीमारियां, लोग कहते हैं कि मौसम बदले तो वो किसी कुछ हो जाता है तो यार मौसम बदला है, मौसम बदला है, मौसम क्या मौसम के बदलने से बीमारियां आती हैं या इसकी कुछ और भी वजूहात होती हैं? आइए इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। बदलता मौसम अपने साथ बीमारी क्यों लाता है? सर्दियों में बीमार होने से कैसे बचा जाए? बदलता हुआ मौसम अपने साथ न सिर्फ मलबूसात और खाने पीने की तब्दीली लेकर आता है, बल्कि साथ ही मिजाज और तबीयत पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। मौसम की तब्दीली खुसूसन बच्चों की तबीयत पर ज्यादा असरअंदाज होती है। इस हवाले से चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये मौसम दिन में गर्मी और रात में सर्दी के साथ शुरू होता है। सर्द मौसम में खांसी, नजला, जुकाम, बुखार और नमूनिया के अमराज बढ़ जाते हैं, जिन्हें आम तौर पर मौसमियाती बीमारियां कहा जाता है। आम तौर पर ये वहम किया जाता है कि सर्दी का मौसम ही बीमारियों की वजह है, जबकि ऐसा नहीं। इंसान ठंडी हवा की वजह से बीमार नहीं होता, बल्कि मखसूस जरासीम होते हैं जो सिर्फ ठंड में ही नशोनुमा पाते हैं और मौसम सरमा आते ही ये फाल हो जाते हैं। बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया, इनके बर्तन, खाने पकाने और खिलाने से पहले हाथों की सफाई, बच्चों के खेलने की जगह और इनके खिलौनों की सफाई, यहाँ तक कि इनके बिस्तर की भी सफाई का ख्याल जरूरी है। सर्दियों के लिए मखसूस तैयारी। बच्चों को सर्दियों के लिए मौसम की मुनासिबत से गर्म कपड़े पहनाएं, लेकिन इन्हें कपड़ों में बिल्कुल लपेट भी ना दें। घर के अंदर और बाहर जाते
जाते हुए बच्चों के लिए मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़ों का इंतजाम रखें। बच्चों के लिए धूप जरूरी है। खुली आबो हवा और धूप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि बच्चों को रोज कम से कम 15 से 20 मिनट धूप और खुली हवा में लेकर जाएं। इससे बच्चों का मुदाफाती निजाम बेहतर होने में मदद मिलती है। कुछ ग़िज़ाओं के मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों से बचना जरूरी है। याद रखना चाहिए कि खाने पीने के मामले में कुछ ठंडा या गर्म नहीं होता। नारंगी, किन्नू और मौसम्बी ठंडे होने के बावजूद मौसम सरमा में ही दस्तयाब होते हैं। ये जूस वाले फल इसलिए भी जरूरी होते हैं कि सर्दी में पानी कम पिया जाता है, तो इसकी कमी इन जूस वाले फलों से किसी हद तक पूरी हो जाती है। साथ ही इनमें विटामिन सी होते हैं जो बीमारियों से बचाव में मददगार होता है। सर्द मौसम में गाजरें भी दस्तयाब होती हैं। इनका जूस, हलवा और सालिम गाजर खाना सेहत के लिए बेहतर होता है, जबकि अनार खून बनाने के लिए मुफीद होता है। बच्चों में मोबाइल की आदत किसी भी मौसम में अच्छी नहीं। किसी भी चीज की ज्यादती इस चीज को सेहत के लिए मुज़िर बना देती है। मोबाइल यकीनन एक काम की इजाद है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल वक्त और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह है। खुसूसन बच्चों में मोबाइल फोन की आदत इनकी नींद, सेहत, पढ़ाई, खाने पीने और समाजी रवैयों पर असरअंदाज होती है। मोबाइल फोन से बीमारी लगने के खदशात भी हो सकते हैं। अगर घर में कोई बड़ा नज़ले जुकाम से मुतासिर है तो इसके हाथों से बच्चे के पास जाने वाला मोबाइल फोन जरासीम और वायरस की मुंतकली का सबब हो सकता है। इसके अलावा सेहतमंद ग़िज़ाओं और पानी का मोतदिल इस्तेमाल, खुद को साफ रखना, नींद पूरी करना और वर्जिश करना सेहत के लिए मुफीद है। साथ साथ बीमारियों से बचने में भी मददगार साबित होगा। बहुत कुछ बयान कर दिया डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हुआ होगा। अच्छा, सर्दियां जैसे ऐसा शुरू होते हैं, आदाद और शुमार के हिसाब से 31 मिलियन जो लोग जो हैं डॉक्टरों की तरफ रुजू करते हैं। 31 मिलियन, 31 मिलियन, दैट मीन्स 3 करोड़। हाँ, कमोबेश 3 करोड़ से ज्यादा लोगों और जो कॉस्टिंग जो आती है $10 बिलियन, $10 बिलियन ये कॉस्टिंग आती है इस सीजन। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं मेडिकल एक्सपेंस के मद में, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को तो यूं। अच्छा, इसको ये जितना समराइज कर ले, सर्दी आई, सर्दी आने के बाद जो अमराज पैदा हुए, इनको जो समरी हम टोटल में लेंगे तो जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो फुट नोट जो आखिरी का नोट जो सब जगह में मेंशन है वो है सफाई सुथराई। इसमें भी 3-4 दफा डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किया है कि हाथों की सफाई, बच्चों के हाथों खिलौनों की सफाई, बिस्तरों की सफाई, बच्चे कहाँ लेटते हैं। अब सर्दी के मौसम में कौन से लोग मुतासर होते हैं? 3 एज ग्रुप, 2 एज ग्रुप हैं। एक है 5 साल से कम और 65 साल से जायद उम्र के एजड लोग। ये लोग ज्यादा जल्दी 5 साल से कम का बच्चा और 65 साल से जायद, बिलो 5 ईयर और अबव 65 ईयर, और वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हो। Okay. ये 3 एज ग्रुप हैं जो ज्यादा मुतासिर होते हैं। इनके मुतासिर होने की वजूहत ये होती है, इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम थोड़ा इनका कमजोर होता है। कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम, इसको आसान उर्दू में क्या कहेंगे? कुव्वत मुदाफियत सिस्टम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म के, अभी भी जैसे हम वायरस से अफेक्टेड हैं, लेकिन हमारा वो जो सिस्टम है वो इनसे लड़ रहा है। अब जैसे हम बाहर है, धूल मट्टी है, उसमें जरासीम जा रहे हैं, नाक में भी जा रहे हैं, मुंह में भी जा रहे हैं, लेकिन जिस्म का कुव्वत मुदाफियत सिस्टम ऐसा है नहीं। पुलिस कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जो भी गैर जरूरी जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होता है वो मार दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। अब ये जब सिस्टम वीक होता है, जैसे जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर है, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर भी वीक उनमें जिनके डाइट पैटर्न सही नहीं है, ग़िज़ाइयत बेहतर नहीं है, मदर फीड प्रॉपर नहीं था, या ग्रोथ उनकी कम थी, या वजन कम है, तो ये ज्यादा इस तरह के बच्चे मुतासिर हो रहे होते हैं। फिर सेकंड चीज जो होती है, सफाई का इम्पोर्टेंट है। बच्चों के अंदर हाइजीन की ये तो रिकमेंडेड गाइडलाइन है कि वालिदैन भी जो नौज़ायदा बच्चा है उसको अपने हाथ धो के ही टच करें, या न्यू बेबी हो भले उसके बाद 1 साल 2 साल तक भी। अच्छा, बिल्कुल भी। इवन के रिकमेंडेड ये एक सीनियर पीडियाट्रिशियंस है कि अपने साथ सैनिटाइजर यानी वो टेम्पररी तौर पे हाथ साफ करने के लिए वो आता लिक्विड है, वो साथ रखें और बच्चे को उसके बाद उस साफ करने के बाद डॉक्टर साहब पहले इतनी एहतियात है, जैसे अभी जैसे हो सकता है पुराने लोग अगर देखो सुन रहे हो
آپ کو نہیں ہنس رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی بچے بڑے کیے ہیں, ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں, یہ مطلب گاؤں دیہاتوں میں بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ اب کچھ یا تو کوئی میڈیکل نے کوئی نکالا ہے کیا ہے کہ یا چیزیں نکلتی رہے بکتی رہے, ایسے ہی میں ایک پرسپشن آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ پہلے بھی تو ایسا نہیں, پہلے تو بچے کروڑوں لوگ بچے آئے بڑے ہوتے ہیں وہ نکل کر وہ لوگ. اب جتنا یہ جراثیم آج کل لگتا ہے کوئی زیادہ ہی آ گیا ہے, کہ مطلب میرا خیال ہے کہ 2000 کے بعد میلامائن جو ہوا 2000 کا اچھا جراثیم نے کچھ الگ ہی شکل اختیار کر لی ہے, اور کچھ زیادہ ہی احتیاطیں بڑھ گئی ہے کہ ماں باپ کو دھو کرو یہ سب کرو. اچھا پہلے سے بیماریاں بھی نہیں سامنے آتی تھیں, کچھ زیادہ ہی احتیاطیں کی جا رہی ہے یا پہلے نالج کی کمی تھی؟ اس کو اگر آپ نے ایسے دیکھنا ہوگا تو ہم ایسے دیکھیں گے کہ پہلے انڈر 5 ایئر کا ڈیتھ ریٹ کتنا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر اسٹڈی کر کے دیکھ لینا وہ لوگ جو اس پہ تشویش کرے, تو اموات بچوں کا 5 سال سے کم میں بہت زیادہ ہائی تھا, یعنی لاکھوں کے اندر ہم بچے جو ہیں 5 سال کی ایج انتقال کر جاتے تھے. ہاں انتقال کر جاتے تھے, کراس نہیں کر پاتے تھے. ایک اگر کراس کر بھی جاتے تھے تو ان کی گروتھ متاثر ہوتی تھی, آگے جا کے پرابلم ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا, یہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا, اور دنیا کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اتنا کوئی انفارمیشن. کوئی اس وقت اگر 40 سال کی عمر میں بچپن کے اندر کوئی انجری ہوئی یا 5 سال کی کم کی عمر میں نیمونیا کا ایپیسوڈ وغیرہ ہو گیا ہو, نیمونیا تو جیسے نارمل انفلوئنزا ہے, جیسے انفیکشن ہو گیا جو کہ آج کل ٹھنڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے, اگر گھریلو معاملات کی طرف ہی توجہ رکھی, اس کو کیئر آف نہیں کیا, نیمونیا ہو گیا مثال کے طور پہ کسی کو, تو وہ نیمونیا اگر آگے بڑھ گیا, وہ کمپلیکیشن میں چلے گیا, تو اس کو ہو سکتا ہے 35 سال 40 سال کے بعد جا کے اس کو پتا چلے کہ میرا لنگ ایک کنسولیڈیٹڈ ہے. اس طرح کے کیسز ہمیں ملتے ہیں, انکاؤنٹر ہوتے ہیں. تو یہ یقیناً کہیں نہ کہیں پہلے ہوا ہوتا ہے, اور اب یہ جو اویئرنیس دی جا رہی ہے, معلومات دی جا رہی ہے, یہ اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس سے بچا جائے. یہ جو کولڈ ہے, انفلوئنزا ہے, وائرل انفیکشن ہے, یہ سارے اپر ریسپیریٹری ٹریک یعنی آپ کے ناک, گلا اور پھیپھڑوں یہ کو پہلے بھی چیزیں تھیں, مگر چونکہ ان کے بارے میں تحقیق و معلومات کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے, تو نمبر آف ڈیتھ جو تھا اب وہ ڈیکریز ہونا شروع ہوا, تو وہ زیادہ تھا, اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیونکہ اتنی انفارمیشن کے ٹولز نہیں تھے. جی, اور پھر جب سائنس نے یا میڈیکل نے جب اس کو مزید اس کو انہینس کیا, تو ایسی چیزیں سامنے آئی کہ مطلب اس کی کازز آف ڈیتھ کیا ہیں, بچے کیوں اتنی جلدی ڈیتھ کر جاتے ہیں, یا بڑے کیوں اتنی جلدی پرابلم میں آ جاتے ہیں, یا پریگننٹ عورتیں کیوں اتنی جلدی اس طرح کے ایشوز کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس کی جو کازز نکالے گئے, وجوہات نکالی گئیں, تو ان میں بیسک وجہ صفائی ستھرائی نہ ہونے اور ان چیزوں کو کیئر نہ کرنے کی وجہ سے. ہم ایسے ڈسکس کر رہے ہیں سردیوں کے موسم میں. اب یہ جیسے ہی ٹیمپریچر لو ہوتا ہے, جیسے اب ٹیمپریچر 37 نارمل ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر ہے, لیکن ایک اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ناک کے اندر جو ٹیمپریچر ہے, جیسے ناک کے اندر تو کیویٹی ہے گی, صحیح ہے, اس کے اندر جو ٹیمپریچر اس وقت باڈی کا ٹیمپریچر جو میرا اگر ہوا تو کم و بیش 37 ہوگا. اور ناک کے اندر جو کیویٹی ہے, جو اسپیس, اس کے اندر ٹیمپریچر ہے 33, صحیح. اور اب آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر اب لو ہو گیا, تو ناک کے اندر ٹیمپریچر جب کا جو ٹیمپریچر مزید لو ہوگا, یہ جتنا ٹیمپریچر لو ہوگا تو جراثیم یعنی وائرس کو گرو کرنے کے لیے سپورٹ کرے گا, تو زیادہ جراثیم گرو کرے گا. ایک تحقیق کے مطابق یہ نورو وائرس جو ہے, یہ جو انفیکشن کر دیتا ہے, ایک دن میں 16 ملین ٹائم یہ ریپلیکیٹ کر جاتا ہے, اور یہ ناک کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں چلے جاتا ہے. اب ناک صرف ہم وضو کے اندر ہی صاف ہوتی ہے. کیا بات ہے, اور صحیح واقعی صحیح کیا, یہ ناک میں پانی ڈالنا, یہ صرف اس کے علاوہ اور کوئی ناک میں پانی کون ڈالے, کون ڈالتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں ڈالتا. اور ایئر وے انفیکشن کا سورس, اس کا مطلب جو نمازی مسلمان ہوگا وہ ان چیزوں سے کافی کئی بیماریوں سے, کیونکہ وہ منہ دھونا بھی کئی چیزوں کو نکالے گا. اس کو میں مزید انہانس کر دوں گا. یہ سوال کرے کہ بچے تو وضو نہیں کر سکتے 5 سال سے کم, تو جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں نا, تو ناک میں نارمل سلائن کے ڈراپ ریکمینڈ کرتے ہیں. نارمل سلائن کا مطلب یہ سادہ پانی, کہ آپ ناک میں پانی ڈال کے رکھیں اور اس کو ڈرین آؤٹ کر دیں. یہ ریکمینڈیشن ہے ڈاکٹرز کی طرف سے انڈر 5 ایئر کے بچوں کے لیے. یہ ایسا لگ رہا ہے شاید کہ بچوں کے تعلق سے 2 چیزوں میں غور کر رہا ہوں, اسپیشلی پوری ایک بڑی بڑی کمیونٹیز کی یا بڑے بڑے طبقات معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان, کہ شاید انہوں نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا ہے,
یا ان چیزوں کو وہ مطلب کہ شاید کسی وجہ سے وہ لینا نہیں چاہتے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاطیں بیان کر دی گئی ہیں, لکھ کر دے دی گئی ہیں, لیکن شاید اس طرف نہیں. تو دونوں چیزوں کی طرف شاید لگتا ہے کمی آ رہی ہے. نمبر ایک, بچے کی طبی حوالے سے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر, فزیکلی پوائنٹ آف ویو پر اس کی پرورش کا انداز ایج وائز کیا ہونا چاہیے, اور دینی تعلق سے, اسلامی تعلق سے ایج وائز اس کا ہماری نشو و نما کا انداز کیا ہونا چاہیے, کس عمر میں اس کو کس طرح سکھانے, سمجھانے اور چلانے کی ہمیں ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کمزوری ہے. مگر اس کا مجھے اظہار کر لینے دیں کہ میڈیکلی طور پر تو یہ بہت ساری چیزیں لکھ کر دے دی گئی ہیں, لیکن شاید ابھی ہم نے وہ چیزیں لکھ کر نہیں دی. وہ چیزیں ہیں کتابوں میں, جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ بچپن سے کس طرح بچے کی دینی, اسلامی اور مذہبی اور ایک اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ تربیت کرنی ہوتی ہے, تو یا اس کی سوچ کو یا اس کی طبیعت کو کس طرح پاکیزہ کرنا ہوتا ہے, وہ اس کی برتھ سے پہلے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیدائش سے پہلے ماں ایسا کیا کام کرے کہ بچے پر اچھے اثرات اور اس کی سوچ یا اس کے طبیعت پر اچھے اثرات مرتب ہوں. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن جس انداز سے اس کو ایک سائنس, اس کی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر اس کو پمفلیٹ کی صورت میں, بینرز کی صورت میں اور ہینڈ ویل کی صورت میں تو اس کو جو شائع کرتے چلے جا رہے ہیں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ دینی تعلق سے بھی ہمیں عورتوں کے لیے, فیمیلز کے لیے, فیملیز کے لیے, پیرنٹس کے لیے ایسی چیزیں لکھ کر دینی چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کی اسلام و دین کے تعلق سے ایج وائز کس طرح تربیت کرنی ہے. اصل میرے بھائی جو ایک اور رپورٹ ہے وہ غذاؤں کے تعلق سے بھی ہے, جو طبیعت پر جو غذائی, لیکن وہ سردی سے تعلق نہیں کرتی. سردی میں ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب پھلی کھائی جاتی ہے, پھلی, مونگ پھلی جو ہے نا, یہ سمجھے کہ سردی کا ایک ہمارے یہاں ایک خاص وہ ڈرائی فروٹ ہی ایک طرح کا, یہ بھی میں اس کو غریبوں کا ڈرائی فروٹ کہتا ہوں. تو اچھا یہ ہے بڑے فائدہ مند ہے. تو چلیں مونگ پھلی کی طرف بھی لے کر چلتا ہوں میں آپ کو, دیکھتے ہیں آپ منگائیں گے نہیں منگائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کی کال لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے, اگر کسی کو نزلہ ہو جائے, کہتے ہیں کہ 3 دن تک اس کو بہہ دینا چاہیے, علاج نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹھیک ہے یا دوائی لے لینی چاہیے, یہ بتا دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, جیسے ابھی ہم سردی کے حوالے سے, نزلے کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں, بچوں کی جو ریکمینڈیڈ نئی انفارمیشن ہوگی, ریکمینڈیڈ گائیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کم سے کم کیا جائے. اگر جن کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے, اس طرح کے وائرل جو ہوتا ہے انفیکشن, عمومی طور پہ ان کا ایک دورانیہ ہوتا ہے 5 سے 7 دن, بخار بھی ہوگا, کھانسی بھی ہوگا, تو اس میں ریکمینڈیڈ گائیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹیو مینجمنٹ دی جائے, نہ کہ آپ ان کو فوراً اینٹی بائیوٹک وغیرہ کی دوانا نہیں چاہیے, لے کے جائیں, اینٹی بائیوٹک کی طرف نہ لے کے جائیں. گھروں میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے کسی بچے کو ہوا انفیکشن تو وہ پرسکرپشن دے دیا ڈاکٹر نے, تو وہی پرانا پرسکرپشن, اب اگر کھانسی ہوئی تو وہی کھانسی کا سیرپ اور وہی دوا وہ چل جاتی ہے. اکثر کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے یا کف سیرپ ہے یا کف سپریسنٹ ہے. WHO کی گائیڈ لائن کے حوالے سے کف سپریسنٹ یعنی کف سیرپ وغیرہ نہیں دینا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے بچوں کا پانی کا خیال, ان کی صفائی ستھرائی کا خیال اور ہائیڈریشن وغیرہ یہ مینٹین کر کے رکھنا چاہیے. اور یہ جو نزلہ بہنے کا جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ایج گروپ ہے, آیا نزلہ الرجی کی وجہ سے بہ رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. تو اگر بچے ایج کم ہے تو وہ الگ ڈائٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, اور ایج زیادہ ہے تو وہ الگ ٹریٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک اور کال لے لیتے. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے, میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ابھی کچھ منٹ پہلے مدنی چینل پر سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا ذکر ہو رہا تھا, نام لیا جا رہا تھا. تو اس طرح عموماً سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا بازاروں میں پھرنا شروع کر دیتے ہیں عام طور پر, اور گلیوں میں شور شراپا. کیا یہ اس طرح اسلام میں جائز ہے؟ اس طرح پھر حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں بیٹھنے کی بجائے گلیوں بازاروں میں پھرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کو شرعی طور پر اسلام اجازت نہیں دیتا, تو
تو ان کے حوالے میں حاجی محمد عمران اطاری دامت برکاتہم العالیہ بڑا پیارا سلسلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ حاجی عمران اطاری سے عرض یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں، کیا عورتوں کو، ہماری اسلامی بہنوں کو اس طرح حاملہ ہو کر اور یہ بازاروں میں پھرنے کی کیا اسلام اجازت دیتا ہے جب چاند کو یا سورج کو گرہن لگا ہو؟ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا قرآن پڑھنا چاہیے، کیا پھرنا چاہیے؟ میں تھوڑی بہت بات تو تھوڑی عرض کی ہے، چند باتیں، مگر یہ کہ چاہے یہ جو جتنی بھی آپ نے عورتیں فیمیلز کے بارے میں سوال کیا، ان خواتین کو چاہے وہ حاملہ پریگننٹ ہوں یا نہ ہوں، انہیں بازاروں میں ویسے ہی نہیں پھرنا چاہیے۔ تو لیکن اس طرح کے سورج گہن کے نام پر تو یہ الٹی سیدھی کدھر کے توہمات، عجیب و غریب قسم کی وہم ہیں، عجیب و غریب قسم کے ان کے نظریے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بات شگونیاں ہیں، تو اس کا کہیں بھی مطلب کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کو مطلب کتابوں میں تو اس کو منع کیا گیا، روکا گیا ہے۔ واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دی ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا فرمایا ہے، اللہ کا ذکر کرو، اس کی برائی بیان کرو، یعنی اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی برائی بیان کرو، نمبر 3 نماز پڑھو، نمبر 4 صدقہ کرو۔ 4 چیزوں کا ذکر واضح طور پر بخاری شریف کی حدیث میں آ گیا، تو ہم یہ چاروں چیزوں پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں اسے ہم ڈراپ کر دیں، کیونکہ اس کا کہیں اور ذکر پڑھا سنا یا معلومات میں آیا نہیں ہے۔ اب عوامی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو اس میں ارشادات اور ہدایات عطا کی گئی ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس پر ہی عمل کرے اور اسی کو کافی سمجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب پہلے چلتے ذرا مونگ پھلی کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ مونگ پھلی کیا کہتی ہے۔ جی بتائیے۔ مونگ پھلی کے وہ نقصانات جن سے آپ لا علم ہیں۔ مونگ پھلی نہایت فائدہ مند ہے اور مناسب قیمتوں پر سردیوں میں بآسانی دستیاب ہوتی ہے، جو جسم پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن اس کے فوائد کے ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ بیشتر افراد کو علم نہیں ہوگا کہ مونگ پھلی کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے انتباہ ہے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں۔ جرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زیادہ استعمال سے دور رہیں۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کے معدے میں تیزابیت ہو، ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ مونگ پھلی کا استعمال تیزابیت یا معدے میں گرمی کے مرض میں اضافے کا سبب بنتی ہے، تاہم صحت مند معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ مونگ پھلی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے اپنے فائدے موجود ہیں اور اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ اچھا، مونگ پھلی کے اندر ذاتی مونگ پھلی کے نقصان نہیں ہے، مونگ پھلی کی مقدار جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، جتنی کوانٹٹی ہم کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے نقصانات ہیں۔ ایک سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو مونگ پھلی کا جو شیل ہوتا ہے، وہ جو خول جو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے۔ مونگ پھلی انڈر گراؤنڈ گرو کرتی ہے، تو عمومی طور پہ اس کے اندر ایک مولڈ فنگس ٹائپ کا ایک جراثیم گرو کرنے لگ جاتا ہے اندر اس کی شیل کے اندر، خول کے اندر۔ ٹھیک، تو وہ جو فنگس چھلکا جو ہے، چھلکے کے اندر وہ مولڈ گرو کرتا ہے، وہ ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایفلوٹاکسن۔ وہ ایفلوٹاکسن وہ خطرناک ہو سکتا ہے، چھلکے کی وجہ سے خطرناک ہو سکتا ہے، مونگ پھلی کی وجہ سے نقصانات نہیں ہو سکتے۔ مونگ پھلی کی وجہ سے اگر نقصان آئے گا تو وہ ڈوز ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی آپ مونگ پھلی استعمال کریں لیکن ایک لمیٹڈ مقدار کے اندر، کیونکہ اس کے ہائی کیلوری انٹیک ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مقدار کتنی، جیسے اس کے 100 گرام کے اوپر 3000 سم تھنگ اس کی کیلوری ہے، ہائی کیلوری انٹیک ہے یہ، یعنی 100 گرام مونگ پھلی کھائی تو 3000 کیلوریز کم و بیش ہے یہ، تو اتنی ہائی کیلوری انٹیک ہے یہ۔ ویٹ گین کرنے میں یہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اچھا، جن کا وزن کم ہوتا ہے وہ مونگ پھلی کھائیں تو ان کا وزن بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ افراد جن کو بلڈ شوگر، وہ بلڈ پریشر کا مرض ہے، کیونکہ اس کے اندر سوڈیم کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر زائد مقدار میں مونگ پھلی کا استعمال کیا تو بلڈ پریشر تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایک وہ مریض جن کے جگر میں کوئی فیٹی لیور ہے، جگر میں ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، ان کے لیے فائدہ مند نہیں۔ تیسرا مریض وہ جن کے پتے میں پتھری ہوتی ہے، عموماً پتے میں پتھری ہوتی ہے لیکن اسمال سائز کی ہوتی ہے، تو اس کی سرجری کی طرف نہیں جا رہے ہوتے،
تو پتے کی پتھری کے مرض جن کو ہوتا ہے ان کے لیے مونگ پھلی فائدہ مند نہیں ہے. ابھی تو بہت کھائی جا رہی ہوگی سب مونگ پھلی کھائیں, لیکن یہ سارا ڈوز ڈیپینڈنٹ ہے. آپ 1 پاؤ کھا لیں, آدھا پاؤ کھا لیں, یہ سفیشینٹ ہے, یہ پارٹ آف دا باڈی ہے, ریکوائرمنٹ ہے اس میں. عام آدمی بھی تھوڑا سا اگر مطلب ویٹ والا بھی ہو تو آدھا پاؤ 1 پاؤ اس کے لیے کم مقدار میں کھائیں, بالکل آدھا پاؤ. یہ ویسے انرجیٹک چیز ہے. یہ جتنے بھی ساری چیزیں بتائی گئی بالکل صحیح ہیں, لیکن یہ ہائی ڈوز کے اوپر ہے. اب جیسے ایستھما بھی ایگریویٹ کر سکتی ہے, الرجک ریئیکشن بھی ایگریویٹ کر سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کو نالج ہوتی ہے کہ جیسے میں نے مونگ پھلی کھائی تھی, اس کے بعد میرا گلا خراب ہوا یا کھانسی ہوئی, تو ان کو تجربے میں آ چکا ہوتا ہے. تو جن کو تجربہ ہوتا ہے تو وہ ویسے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھ آئے کہ پھلی کھائی ہو چھالے ہو گئے, اس کا مطلب شاید معدے کا ایشو ہوگا, تیزابیت کا ایشو. تو ان کی انفارمیشن میں, یہ نالج میں ہوتا ہے. اب جن کی نالج میں نہیں ہے اور مونگ پھلی روزانہ کی بنیاد پہ اگر گرم گرم آدھا کلو اس طرح کی مقدار پہ کھائی جا رہی ہے, آدھا کلو تو بہت ہوتا ہے نا, تو وہ جو کھا رہا ہے تو وہ کھا رہا ہے. اب یہ سالٹڈ بھی آتی ہے, کوٹڈ بھی آتی ہے, کھائی جاتی ہے اور مطلب باقاعدہ یہ بکتی ہے اور یہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں. جی, تو اب سالٹڈ ہے, نمک اس کے اندر گیا, تو اس اٹسیلف مونگ پھلی کے اندر اتنا سوڈیم ہوتا ہے. روسٹڈ بھی ہوتی ہے, اب روسٹڈ بھی ہے, ہنی روسٹڈ بھی آتی ہے, سالٹڈ بھی آتی ہے, تو اتنی ویرائٹی میں بھی آ رہی ہے. تو کم مقدار میں لے لیں. بلڈ پریشر کا مریض ہے تو نمک والی نہ لے. اوکے, ماشاءاللہ. یہ پھلی کے تعلق سے ایک اچھی معلومات ہمیں مل گئی ہے, اور بدلتے موسم کے ساتھ جو بیماریوں کے تعلق سے بھی تھی. آئیے ایک اور اسی طرح کی ایک رپورٹس آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں. لوگ کھاتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے, کہ میں صحت مند رہوں, انرجیٹک رہوں, توانائی ملتی رہے. بعض غذائیں ایسی ہیں جو غذا تو کہلاتی ہیں مگر نہ وہ توانائی دے رہی ہوتی ہیں نہ صحت دے رہی ہوتی ہیں, الٹا ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں شاید گھلا رہی ہوتی ہیں, ہمیں ختم کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے جسم کے حصوں کو وہ باقاعدہ اس کو مطلب کہ نقصان پہنچانے والے کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غذا ہے نا. اب جیسے مونگ پھلی کا آپ نے سنا, بھی سردی کے تعلق سے بھی آپ نے دیکھا, فروٹ کے تعلق سے, یعنی غذا ہماری زندگی کے بہت ہی امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے. فوڈ اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے. ہم اب جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے 2 کام اس کے ابتدائی ہوتے ہیں, ایک روتا ہے, دوسرا کھاتا ہے یعنی دودھ پیتا ہے. تو یہ 2 بنیادی کام ہے. رونا یہ بھی سوچے کہ شروع سے, بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے نا تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے کہ رو کیوں نہیں رہا ہے, اس کو رلایا جاتا ہے. یہ اس کی مطلب کہ ایک اچھی ولادت اور ایک صحت مند ولادت اور ایک کمفرٹیبل ولادت ہونے کی طرف ایک اس کی ایک پہچان ہے, سائن ہے کہ یہ روئے بچہ. تو دوسرا یہ کہ روتا ہے تو پھر اس کو نیکسٹ ہی اس کا جو ہوتا ہے تو وہ اس کو غذا ملنی چاہیے, ماں کا دودھ ملنا چاہیے. تو غذا شروع سے ہمارے ساتھ ہے, رونا شروع سے ہمارے ساتھ ہے. تو رونا اللہ کے لیے چاہیے. بچہ تو اپنے بچپن میں جو بھی ہے, لیکن ہم بڑوں کے بارے میں بات کریں یا تربیت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو رونا اللہ کے لیے چاہیے, اللہ کی محبت میں رونا چاہیے, رسول پاک کی یاد میں رونا چاہیے, مدینے کی یاد میں رونا چاہیے. آنسو کو ضائع ہونے سے بچائیں, آنسو وہ نکالیں کہ جن کی کوئی قیمت ہے, اور وہ قیمت اللہ کی یاد میں جب آنسو بہتا ہے تو اس کا ایک اپنا انعام ہے. قیمت تو میں نہیں کہوں گا, اس کا اپنا انعام ہے اگر اخلاص کے ساتھ آنسو بہے. یہ ایک قطرہ جو خوف خدا سے بہہ جائے, بلکہ بہنا اپنی جگہ پر ہے, اگر اس ایک قطرے کی وجہ سے صرف پلکیں بھی بھیگ جائے نا تو یہ پلک کا ایک بال بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اتنا اہم ہے یہ آنسو, اور اس آنکھوں سے بہنے والا یہ پانی جو خوف خدا سے بہے, اللہ کی رضا کے مطابق بہے. تو یہ تو چلو ایک ضمن میں نے آپ کو کچھ باتیں عرض کر دی ہیں. تو غذا کا تعلق ہمارے ساتھ بہت ہی اہم ہے. دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ ہم کھاتے ہی ہیں. اٹھنے کے بعد ہمارا ایک بنیادی کام کھانا ہے, سونے سے پہلے ایک بنیادی کام کھانا ہے. پوچھا بھی ہے, لنچ کر لیا, بریک فاسٹ کر لیا, ڈنر کر لیا, اور ایک چیز پوچھے تھے, سو گئے تھے. 3-4 چیزیں تو بہت ہمارے یہاں ایک کامن کوسچن میں کی جاتی ہیں. غذا, کون کون سی غذائیں ہمارے لیے کس کس طرح نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, اس کی ایک مختصر سی رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں.
जंक फूड, डब्बा पैक जूस, मार्जरीन, आर्टिफिशियल मिठास, नमक और चीनी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता मौत की जानिब ले जा रही हैं। खाने को जायकेदार बनाने के लिए नमक, मसाला, केमिकल्स और रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दिल की बीमारियां, वजन का बढ़ना, कैंसर और वक्त से पहले ही मैदा कमजोर होने की शिकायत हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत से लोग अब डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद माइग्रेन या पेट दर्द की शिकायत करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैंसर, इन्फेक्शन और दमे का सबब बन सकता है। दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ताज़ा और सादा दूध को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। रिफाइंड आटा, रिफाइंड आटे में विटामिन, प्रोटीन और फाइबर मौजूद नहीं होता। इसके इस्तेमाल से कब्ज, वजन में इजाफा, कुव्वते मुदाफ़ात में कमी और थायराइड की शिकायत हो सकती है। मार्जरीन, नाश्ते के लिए अहम जुज़ समझे जाने वाले मार्जरीन में हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जो असली नहीं होता। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक मार्जरीन दिल की बीमारियां, शरियानों में चर्बी जमने, कोलेस्ट्रॉल में इजाफे और मैदे के कैंसर का सबब बन सकता है। प्रोसेस्ड गोश्त और दीगर ग़िज़ाएं, मार्केट में टिन के डब्बों में पैक केमिकल के जरिए महफूज की गई ग़िज़ाएं, फल, मशरूबात, सॉसेजेस, खानों में इस्तेमाल होने वाली चटनियाँ, मसाले और गैर मौसमी सब्जियां दस्तयाब हैं, जो कि सेहत के लिए निहायत ही मुज़िर है। इनके इस्तेमाल से शुगर, कैंसर और दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। शुगर के मरीजों के लिए आजकल मार्केट में शुगर फ्री के नाम पर मिठाइयाँ और मशरूबात समेत हर तरह की ग़िज़ाएं दस्तयाब है। इनका इस्तेमाल सेहत के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। शुगर के मरीजों को कुदरती मिठास जैसे कि शहद और फल का इस्तेमाल करना चाहिए। नमक, इंसानी ग़िज़ा का अहम और बड़ा हिस्सा नमकीन ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल होता है। नमक खून की गर्दिश में मदद देता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे दिल के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। नमक को हम यकसर नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इसलिए इसका रोजाना मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल लाजमी है। बहुत खूबसूरत और काफ़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की ये रिपोर्ट्स थी, और इससे पहले भी हमने इस तरह की खाने पीने के ताल्लुक से रिपोर्ट्स आपके सामने बयान की हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? इसमें तो बहुत सारा मटेरियल इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो ये जो टिन मटेरियल, टिन डब्बों के अंदर जो पैक खाने मौजूद होते हैं, फूड पॉइजनिंग के केस आपको नॉलेज में होगा, या हमारे पास मरीज आते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो ज़्यादातर ये पैक्ड फूड, डब्बे के जो फूड होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव मौजूद होता है, तो उसकी वजह से एक तो फूड पॉइजनिंग के रेशियो बढ़ चुका है, ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। और एक जो था ये डब्बे के जूस के हवाले से एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, जो इस तरह के जो जूस बने हुए होते हैं, इसमें सिर्फ अगर जैसे अगर लेट सपोज के 200 ml का जो जूस है ना, उसके अंदर सिर्फ 5% उस जूस, जिस नाम का वो जूस है, जैसे मैंगो का है तो 5% उसका एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है, बाकी केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो इस तरह का इस्तेमाल करना, अब ये चूंकि ये बच्चों के अंदर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊं, मेरा अफ्रीका और यूके, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में जो मेरा जाना हुआ है, यूके वगैरह, यानी जिस तरह हमारे दस्तरखानों पर पानी के जग और गिलास पड़े होते हैं ना, इस तरह उनके दस्तरखानों पर जूस के बगैर तो उनका दस्तरखान ना नाश्ता है, ना लंच है, ना डिनर है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अमेरिका का पता नहीं है क्या होता है, लेकिन यहाँ मैं जहाँ गया हूँ, मतलब मेरी खुद अक्ल काम नहीं करती, हालांकि बिल्कुल हाथ लगाने का भी दिल नहीं करता, आदत नहीं है, लेकिन वहां ऐसा लगता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है इतनी आदी हैं कि अगर दस्तरखान पर ये ना होना तो एक तरह से जैसे कि मेहमान नवाजी ये सही हुई ही नहीं है। और उसके बाद यूं समझिए कि अफ्रीका में तो एक ट्रेंड ये है डॉक्टर साहब के, जब खाना पूरा हो जाता है ना, खाना खाने के बाद जब चाय आती है ना, चाय के साथ जो वहां को 8-10 किस्म के जो कलर्ड और वैरायटी के साथ जो बिस्किट आते हैं ना, उतने बेहतरीन अंदाज से लाए जाते हैं कि एक मोबाइल के आदमी कसम वसम भी खाया तो तोड़ के कफारा दे देवे। तो लेकिन इतना मतलब कि वहाँ क्रेज है इन चीजों का। तो डेयरी आइटम, ये कोल्ड ड्रिंक और ये जो जूसेस वगैरह का कह रहे तो बहुत ह्यूज इस्तेमाल है इसका वर्ल्ड वाइड। जूस की 2 कैटेगरी कर लेते हैं, एक जो ओवर द काउंटर जूस, फ्रेश जूस के नाम पे जो बिक रहा है, जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं तो वहाँ फ्रेश जूस के नाम ऑर्डर करते हैं तो उसी वक्त बना के दे देता है, वो डायरेक्ट वो मशीन से, ये बाजार जो मशीन से निकाल रहा है। अब इसके अंदर जो बर्फ इस्तेमाल हो रही होती है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, जाहिर है बर्फ, ये जो बर्फ लेते हैं, ये बर्फ कहीं से तो लेते हैं ना,
فوڈ اسٹوریج سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے پانی میں وہ کس پانی سے بنی ہوئی ہے اس کی بھی ایک اپنی تحقیقات کی اپنی رپورٹ ہے. وہ ڈیپ پہ چلے جاتے ڈاکٹر صاحب. تو وہ ایک اوور دا کاؤنٹر آپ جوس پی رہے ہیں, پھر ایک آپ یہ ڈبے کا پیک جوس پی رہے ہیں, تو دونوں کا انالیسس آپ کر لیں. تو اگر جوس پینا ہے تو گھر میں مشین رکھ لیں, جوسر مشین رکھ دیں, تو اسی میں جوس نکال لیں اور نکال کر آپ بغیر برف ڈالے بھی چاہیں تو پی لیں. گھر میں برف تو بوائلڈ واٹر کی بننی چاہیے. میں نے ایک وہ بھی رپورٹ بھی پڑھی تھی, وہ دیکھا بھی تھا کہ جیسے جوس کا جو ڈبا ہے عموماً بچے پی رہے ہوتے ہیں, ان کو لنچ میں دے دیا جاتا ہے یا صبح دے دیا جاتا ہے, وہ لے جاتے ہیں. کبھی کسی نے وہ ڈبا کھول کے اندر سے چیک کیا؟ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ایک نوزل ہی تو ہوتا ہے جس سے وہ اس کی جو اسٹرو چلی جاتی ہے, اس کے نیچے اتنا ڈیبریس, یعنی وہ اتنی چیزیں جمی ہوئی تھیں, جمی ہوئی ہوتی ہیں اگر وہ کھول کے دیکھ لے تو, کیونکہ وہ کتنا کھولیں گے تو اچھا چلے. یعنی آپ یہ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کی اور ہماری صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, اور یہ رپورٹ ہم نے پہلے بھی آپ کو کچھ اس طرح کی بتائی ہیں غذا کے تعلق سے. خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں تاکہ صحت مند رہیں. اور یاد رکھیے گا کہ صحت مند رہنا یہ بہت ہی مفید ہے. اپنی صحت کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند یعنی کہ ایک تندرست مومن, ایک کمزور مومن یعنی قوی مومن, طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے یہ اللہ تعالیٰ کو. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ جب آپ کے پاس صحت ہوگی تو صحت کی وجہ سے آپ نمازیں, جو بھی عبادات ہیں وہ بجا لا سکیں گے. اللہ کی عبادت میں آپ میں چستی پیدا ہو جائے گی. مفتی احمد یار خان نعیم علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ مومن کو, مسلمان کو چاہیے کہ خود کو بیمار نہ رہنے دے, جیسے بیمار ہو اپنے آپ کو صحت کی طرف لے کے جائے اور احتیاط کرے. احتیاط ہی میں فائدہ ہے. دیکھو ڈیری آئٹم میں بسکٹس بھی آ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی پروڈکٹ آ جاتی ہیں جو ہمیں نقصان دے سکتی ہیں. اب آپ احتیاط نہ کر آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو یقین مانے واقعی اس پر بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب ہوتا ہے نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. میں اس پر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ سم ٹائم کھانے کی لذت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جو اس سے ہونے والی جو بیماری کی تکلیف جو ہے نا یہ اس کی لذت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ چیخیں نکال دیتی ہے. پھر ہاسپٹل میں الگ جاؤ, میڈیکل بہت مہنگا ہے پیارے اسلامی بھائیو, میڈیکل بہت مہنگا ہے, ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں, میڈیسنز بہت مہنگی ہیں, ڈاکٹر کی فیسیں بھی اب اتنی کم نہیں رہی ہیں, بہت زیادہ فیسیں ہیں. تو اس میں بہت زیادہ انحصار اپنی غذاؤں کا ہے. پھر سردی کی وجہ سے جتنی آپ کو آج ہم نے رپورٹس بیان کی ہیں, آپ احتیاط کریں تو بیماری کم ہوگی تو آپ ڈاکٹر کے پاس کم جائیں گے, آپ ٹیسٹ کی طرف کم جائیں گے, آپ میڈیسن کی طرف کم جائیں گے, آپ تندرست رہیں گے, صحت مند رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, نمازیں با جماعت پڑھ سکیں گے, نیکی کے کام کر سکیں گے, والدین کی خدمت کر سکیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں رہ سکیں گے. اور کتنا عجیب لگتا ہے کہ مطلب کہ بچی اگر کہ ابو میں بیمار ہوں, بیٹا اگر بولا ابو میں بیمار ہو گیا تو بچی کی اماں کہے کہ میں بیمار ہو گیا, وہ سر پہ آتا کہ باپ بولے میں تو بیماری ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, اب اتنے سارے بیمار ہو گئے تو بیچ اس کی بیماری میں دعویٰ ہو گیا ہوگا, وہ خود بھی بیچارہ تھوڑا بہت بیمار ہو گیا. اب سب کا بجٹ تو نکالو. اتنے اس میں $17 ملین کا مجھے اسٹیٹسٹک یاد آئی ہے ابھی. وہ جو پروفیشنل ہیں بیمار ہوتے ہیں اور سک لیف لے لیتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے جن کی آف چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کو کمیولیٹ کیا گیا ہے تو $17 ملین ہے جو بیماری کی وجہ سے چھٹیوں کی مد میں انکم میں لاس ہوتا ہے. اور یہ چاہیے تو ایک لاس ہے جو انکم نہیں آئی مگر اس کے ساتھ اس کے ایکسپینسز ہو گئے. ہاں وہ تو الگ ہے, میڈیسن کے, میڈیکل کے, ٹیسٹ کے جو ایکسپینسز ہو, پھر ریکوری کے ایک اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اس کا اپنا پھر خدا نہ خاصا ایک ایسی بیماری آ جائے کہ پھر آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے تو پھر فیملی جو شفل کر رہی ہوتی ہے اس کے اپنے پرابلمس ہیں. اور بیماری ٹھیک ہے, بیماری کے ایک اپنے جو روایتوں میں ذکر آئے ہیں کہ بعض بیماریاں بعض چیزوں کے لیے بڑے فائدے مند بھی ثابت ہوتی ہے, مگر دیکھیں نیچرلی طور پر ایک بیمار ہوتا ہی, آدمی لاکھ احتیاطیں بھی کرے نا, ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا. ٹھیک ہے, لیکن بندہ احتیاط کرتا ہے جب وہ تدبیر کرتا ہے. آپ گھر کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں, کنڈی لگا کر سوتے ہیں, دروازہ کھلا رکھ کے سو جائے, یہ جو چوری ہونی ہے تو کھلا دروازہ کو بند دروازہ, لیکن آپ احتیاط کرتے ہیں. اور
کے بارے میں اسباب کا استعمال کر کے نتیجہ رب کے سپرد کر دینے کو توکل کہا جاتا ہے. تو روایت میں اونٹ کی رسی باندھ اور اپنے رب پر بھروسہ کرو. تو ہم احتیاطیں کریں, پھر ہونا جو مقدر میں وہ ہونا ہی ہونا ہے, نزلہ ہونا ہے, بخار آنا ہے, کھانسی ہو جانی ہے, کوئی خدا نہ خاصا اور چیز ہو جانی ہے, تو ایک اللہ ہی کی مرضی, ہم اسی کے ہیں تو اسی کی مرضی ہے. لیکن آدمی احتیاط کرے تاکہ صحت مند رہے, اپنا بھی خیال رکھ سکے, اپنی فیملیز کا خیال رکھ سکے, چڑچڑاپن بھی اس سے انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگا, اور آپ کے ایکسپینسز بھی کنٹرول ہوتے رہیں گے. بہت سارا چیز مطلب بہتر ہی بہتر ہے, کوئی اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے, ڈس ایڈوانٹیجز ہے ہی نہیں. گھر کا ماحول بھی انشاءاللہ اچھا رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارعہ تیرے نشان, اے واقعہ تیرے نشان.